نبی پاک صاحب لولاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی احمد حسن صدیقی صاحب اور جملہ علماء کرام، طلباء نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج 13 رجب المرجب ہے اور آج کے دن مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ اسی مناسبت سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کی پاک بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ وہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کہ جشن مولا کائنات کیوں؟ دوسری بات، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، یہ آیت کس طرح حضرت مولا علی کی عظمت کو بیان کرتی ہے؟ اور تیسری بات، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کے ساتھ محبت کتنی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کریں گے۔ پہلی بات کہ یہ محفل کیوں، جشن مولا کائنات کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ ایمان والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اعلان کرے۔ واہ واہ۔ تو گویا کہ ہم اعلان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ہمارا ایمان والا ہونا، اس کی علامت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پیار کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات کی محبت یہ ایمان ہے، اور مولا کائنات کی محبت رسول کا وسیلہ ہے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ مصطفیٰ کی محبت اسی کو ملے گی جس کے دل میں علی المرتضیٰ کی محبت ہوگی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من احب علیٰ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا وہ مصطفیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
لیکن جو مولا کائنات سے محبت نہ کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، کیونکہ محبت کا معیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے علی سے نہیں، فقد ابغضنی، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو ناراض کر بیٹھے گا یا ان کی بارگاہ کے اندر بے ادبی اور گستاخی کر بیٹھے گا، وہ حقیقت میں مصطفیٰ کو اور رب العالمین کو اپنے خلاف کر بیٹھے گا، وہ مصطفیٰ کو ناراض کر بیٹھے گا، وہ خدا کو ناراض کر بیٹھے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں اور ہم سے مصطفیٰ کا رب راضی ہو جائے، اور مصطفیٰ اس وقت راضی ہوں گے، رب اس وقت راضی ہوگا جب علی المرتضیٰ سے پیار کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، پنجتالیس سوا لاکھ نعرہ حیدری، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر قادری صاحب زندہ باد۔ دوسری بات، ایمان اور نفاق کے اندر جو حد امتیاز ہے، یعنی کسی ایمان والے کو جاننا ہو یا منافق کو جاننا ہو تو اس کے لیے معیار مولا کائنات کو بنا لو۔ جو مولا کائنات سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ایمان والا ہے، اور جس کے سامنے مولا کائنات کا ذکر کیا جائے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، اس کے تأثرات بدل جائیں، تم یقین کر لو کہ وہ پکا منافق ہے۔ اور یہ صحابہ کرام نے ہمیں معیار دیا، یہ معیار ہمیں مصطفیٰ نے دیا کہ تم نے ایمان والے میں اور منافق میں پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر کر کے دیکھو۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم دنیا والوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نفاق والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت کس طرح مولا کائنات کی عظمت کو واضح کرتی ہے، مولا کائنات کی شان کو بارے میں نہیں جانتے ہو تو قرآن والوں سے پوچھ لو۔ اب یہ قرآن والے کون ہیں؟ یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو خود دعویٰ کرے کہ میں قرآن والا ہوں، جیسے خوارج تھے۔ خوارج کہتے تھے ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پہلے فرما دیا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ خود دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم قرآن والے ہیں، لیکن ایک قرآن والا وہ ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ گواہی دے کہ یہ قرآن والا ہے، سبحان اللہ، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اور ایسا علم ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ایسا ملا ہوا ہے کہ روز محشر تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن مع علی، سبحان اللہ، قرآن علی کے ساتھ ہے، والعلی مع القرآن، اللہ، اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر تک یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ قرآن والے اور قرآن والوں کا جو سردار ہے وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور یہ سبق ہمیں قرآن دے رہا ہے۔
اب اس آیت کا مفہوم سمجھیں تو اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو قرآن والوں سے پوچھ لو. یعنی اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو علی المرتضیٰ سے اس کا سوال کرو، جو سوال کرو گے تمہیں اس کا جواب علی قرآن سے دے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. جب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے تو جس کے بارے میں مصطفیٰ کہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کو بھی ہر شے کا علم عطا فرمایا. اسی لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ فرمان صرف مصطفیٰ کا ہے یا مولا کائنات کا ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اسی لیے تو مولا کائنات فرماتے ہیں سلونی عما شئتم، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو. اور یہی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل قرآن سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل قرآن سے پوچھ لو. اور مولا کائنات کا قول اس بات کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی مولا کائنات اس آیت کی تفسیر میں یوں فرما رہے ہیں اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. یہ آیت کریمہ حضرت مولا کائنات کے علم کو، آپ کے فہم کو، آپ کے جو ہے وہ حکمت کو ظاہر کرتی ہے. اور آپ کے علم کی گواہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں گواہی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر اس مجلس سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جس میں علی المرتضیٰ کی ذات موجود نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ان علی بن ابی طالب انہ علم الظاہر والباطن، حضرت علی کے پاس علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے العلی اعلم بالسنہ، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ جو سنت کو جاننے والے ہیں وہ مولا کائنات کی ذات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات بھی مولا کائنات کی عظمت کو قرآن میں بیان کر رہی ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی بیان کر رہی ہے، اور صحابہ کرام بھی مولا کائنات کے علم کو بیان کر رہے ہیں. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیں کائنات کے اندر جو سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے بعد وہ علم نافع ہے، جس کا سب سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے بعد پوری امت کے اندر مولا کائنات کو عطا فرمایا ہے. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی حضور سے محبت کتنی ہے. آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا دیکھو عقل یہ کہتی ہے کہ جب موزوں پہ مسح کرنا ہے تو پاؤں کے نیچے کرو، نیچے والے تلووں پہ کرو، لیکن ہم عقل کو مصطفیٰ کی محبت پہ قربان کرتے ہیں، حضور کی اطاعت پہ قربان کرتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے موضوع کے اوپر مسح کرو. یہ مولا کائنات نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ ہر وقت ہر لمحہ تم نے اپنے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.